معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں 7 ستمبر کا عظیم الشان دن گزرا، جسے یوم ختم نبوت کے طور پہ پاکستان میں منایا جاتا ہے کہ 1974 کے 7 ستمبر کو پاکستان کی آئین میں کچھ اسلامی شقوں کو ایڈ کیا گیا، جن میں سے 4-5 اہم شقیں یہ تھی کہ آج کے بعد ختم نبوت کا کوئی منکر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، ختم نبوت کا منکر اذان نہیں دے سکتا، ختم نبوت کا منکر اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتا، ختم نبوت کا منکر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری ترین دن تھا۔ سیرت ہی کے حوالے سے آج چند گزارشات اس اہم مضمون کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے، اور دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے، اسلام کے نام پہ بننے والے وطن میں ہوتے ہوئے ہمیں ختم نبوت کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہے۔ وہ عقیدہ جو امت کے اندر اجماعی ہے، وہ عقیدہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی آپ سوشل میڈیا اٹھائیے، آپ نوجوانوں کے سوالات دیکھ لیجئے، اس کے بارے میں بھی اشکالات پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے اندر متقیوں کی بعض صفات بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اس وحی کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ وہ کس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں؟ اسی آیت کے اندر ایک اور صفت بھی بیان کی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک۔ یہاں پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ابتدا کہاں سے کر رہا ہے؟ یہ سورۃ بقرہ ابھی تیسری آیت پہ آپ نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو آپ کے اوپر اترنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، اور آپ سے پہلے آنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے۔ اگر وحی میں یہ گنجائش ہوتی کہ نبی کے بعد بھی آتی تو اللہ تعالیٰ کیا متقیوں کی یہ صفت یہاں بیان نہ کرتے کہ آپ کے بعد آنے والی وحی کے اوپر بھی ایمان لے کے آتا ہے۔ قرآن پاک میں، احادیث میں وحی کے ساتھ ہمیشہ قبلک کا ذکر تو موجود ہے، قبل کا لفظ تو موجود ہے، بعد کا لفظ پورے قرآن پاک میں، پوری احادیث میں کہاں پہ آیا ہے؟ کہیں نہیں آیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یا آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، یا آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد متصل کس چیز کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، وحی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ یا آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ کتنی عام فہم سبق ہے، کتنی آسان بات ہے، جس کو مشکل بنا کے، جس کو عجوبہ بنا کے، جس کو معاذ اللہ چمبا بنا کر نبوت کی صفات باقی رہ سکتی ہیں۔ جی تشریح نبی آ سکتا ہے، جی ذلی آ سکتا ہے، بروزی آ سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وحی کا کوئی سلسلہ اس نبی کے بعد نہیں آئے گا۔ مومن اور متقی وہی ہے جو ایمان لے کے آئے گا جو رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوئی اور سابقہ کتابوں پہ، اور اس کے بعد کس کے اوپر ایمان لے کے آئے گا؟ آخرت کے اوپر ایمان لے کے آئے گا۔ اور یہ بات تو قرآن و حدیث کے متعدد دلائل سے ثابت ہے۔ بعض کی طرف صرف آپ کی ایک ریویژن کہہ لیں، ایک دہرائی کہہ لیں کہ آپ اپنے ایمان کو بھی تازہ کیجئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک تشریح وہ ہے جو مولوی کرتا ہے، ایک تشریح وہ ہے جو عالم دین کرتا ہے، ایک فقیہ کرتا ہے، ایک محدث کرتا ہے، ایک وہ ہے جو قادیانی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو مرزئی کرتا ہے۔ ان دونوں کی تشریح نہ مانیے، کس کی مان لیجئے؟ آمینہ کے لال کی مان لیجئے۔ اس آیت کی تشریح میں خاتم النبیین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا لیتے ہیں؟ وہ کیا لیتے ہیں؟ انہوں نے، مرزائیوں نے اور قادیانیوں نے تو یہاں پہ بڑی من گھڑت تعویلات کر کے، حالانکہ قرآن کی یہ آیت بھی واضح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور قربان جائیں اس آیت کے اوپر، قربان جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا
کہ میرا کوئی بچہ جو نر ہوگا وہ بلوغت کو نہیں پہنچے گا. یہ آیت بتاتی ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. یہ نہیں کہا بچے کے باپ نہیں ہے, کیا کہا مرد کے باپ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا جو بھی بیٹا ہوگا بلوغت سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ سے لے لیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات کہہ دی وہ غلط نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی, خواہش تھی کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہو جو بالغ ہو, لیکن اللہ رب العزت کی آیت نازل ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ تلیف قلب کے لیے نازل کی تھی کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوں گے, لیکن میں آپ کو ایک ایسی فضیلت عطا کروں گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں ملی ہوگی. آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو رکھ دیا جائے گا, آپ تاجدار ختم نبوت بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات, آپ نے معراج کا واقعہ تفصیلاً ہم نے سیرت میں بیان کیا تھا. ان میں آپ کے ہمراہ کون تھے, آپ کی نیابت کون کر رہے تھے, آپ کے وزیر سفر کون تھے؟ حضرت جبرائیل. اور حضرت جبرائیل جب آپ کو حضرت آدم کے پاس لے کے گئے تھے تو حضرت آدم نے تفصیلات پوچھی تھی کون کون کون, وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہ کون ہے, تو جبریل امین نے کہا تھا آخر ولدک من الانبیاء, آپ کی اولاد میں سے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ کی اولاد میں سے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مجھے بتائیے اگر نبوت کی گنجائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوتی, یا نبیوں کے بعد تو نبی آتے رہے ہیں, آپ قرآن پاک کا عام فہم کوئی بندہ قرآن پاک اٹھائے, قرآن پاک کا سلوک سابقہ انبیاء کے ساتھ دیکھے, حضرت عیسیٰ کی بات آئے گی تو وہ کہیں گے میں سابقہ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد, میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی احمد کی بھی بشارت دیتا ہوں اور اپنے سے قبل کی بھی وہی کی تائید کرتا ہوں. ابراہیم کے گنجائش موجود تھی نا نبی آنے کی, تو کیا کہہ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, گنجائش موجود تھی. تو زکریا کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو ایسا دے جو نبی بھی ہو, تو سیدم و حصورم و نبیہ اللہ تعالیٰ نے دے بھی دیا. جب نبوت کی گنجائش تھی تو موسیٰ نے کہا ہارون آخی, میرا بھائی ہارون, اللہ اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کو رکھ دے, اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کا تاج رکھ دے. آپ قرآن پاک کا عام فہم اسلوب آج اٹھا کے دیکھیے, آپ پڑھیے, سابقہ انبیاء جہاں پہ بھی نبوت کی گنجائش موجود تھی اپنے بعد آنے والے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں, اپنی اولادوں میں سے نبی اولاد مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ذکر بھی کر رہا ہے اسحاق دیا, یعقوب دیا, یوسف دیا. اللہ تعالیٰ بھی نبیوں کی تفصیل بتاتے چلے جا رہے ہیں. بتائیے قرآن کے اندر, پورے قرآن کے اندر, پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کیا ایک آیت کا ٹکڑا یا حدیث کا ٹکڑا یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد بھی وحی آئے گی, میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا, میرے بعد بھی یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. میرے بھائیو عقل کے اوپر کیسے پردے ہیں, یہ صوفیوں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے, یہ بھی بتا دوں. کسی کو تان تشنیع, ہمارا مزاج کرنا مقصود نہیں ہوتا, لیکن یہ جو نبوت کے سلسلوں کی ابتدا ہوئی ہے نا, یہ ہوئی صوفیوں سے ہے, ہوئی صوفیوں سے ہے. پھر لوگوں نے دلیری کی ہے, اس خاص طور پہ اس بر صغیر کے ماحول کے اندر تصوف کے تحت یہ باتیں در آئی ہیں. مجھے بتائیے آپ کے نبی اور میرے نبی اور آپ کے پیغمبر اور میرے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی مگر خواب, یعنی وحی کی ہر قسم ہی منقطع ہوگی. ام ایمن کا مشہور واقعہ ابو بکر کے حوالے سے آپ نے سنا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب پہنچی تھی تو کیا کہا تھا انہوں نے, اس لیے روتی ہوں کہ آج کے بعد وحی نہیں اترے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, وحی کے نبوت کے سارے سلسلے بند ہو گئے ہیں, لیکن نبوت کا ایک 46واں حصہ یہ بدبخت کہیں یہاں پہ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عین, پہلے ذلی بنے, پھر تشریح بنے, پھر بروزی بنے, پھر نبی بن گئے, پھر عین محمد ہو گئے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں, نبوت کا 46واں حصہ, اور 46واں حصہ بھی کیا ہے,
ہوش میں نہیں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ نہیں. کبھی کوئی بندہ مومن سویا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اچھا خواب دکھا دے گا، جو صبح اٹھے گا تو پورا ہو جائے گا، جو چند دن بعد اٹھے گا تو پورا ہو جائے گا. یہ وحی کی نبوت کی آخری جز صرف زمین پہ باقی رکھا. کیا یہ حدیث دلیل نہیں ہے؟